الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس میں 7 فصلیں ہیں اور فصل 7 کو مطالعہ کر رہے تھے. آج ہم جس ٹاپک کو اس میں پڑھیں گے وہ اصل عدم ولایت ہے. ہمارے گزشتہ جو موضوعات تھے وہ اہل سنت میں خلافت اور امامت کا نظریہ اور اس کے بعد مکتب تشیع میں خلافت اور امامت کا نظریہ تھا کہ اس کو آپ نے مطالعہ کیا. یہ بحث ہمارے لیے اعتقادات کے باب میں اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ عالم اسلام میں اگر کسی مسئلے کے اوپر مسلمانوں میں شدید اختلاف ہوا اور اس اختلاف کا اثر واضح طور پہ پورے دین کے اوپر نمایاں ہوا، وہ بحث یہی بحث ہے کہ امت کا اور اسلامی معاشرے کا کون حاکم ہوگا، کون رہبر ہوگا، کس کی قیادت میں یہ معاشرہ چلے گا. یہ بہت واضحات میں سے ایک امر ہے. اہل سنت اس بات کے قائل، آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی نظام دیا ہے اور نہ کوئی فرد معین کیا ہے. لہذا آپ استنباط کر کے خود اخذ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے جمہوری طریقہ یا شورائی طریقہ یا وصیت کا طریقہ، اس طرح چند طریقے، اور ان میں سے ایک لشکر کشی کے طریقے کو بھی انہوں نے ایک روش قرار دیا کہ خلافت کو یا امامت کو قائم کیا جا سکے. مکتب تشیع اس کے برخلاف نظریہ رکھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کو مسلمانوں کا سیاسی نظام قرار دیا اور اس کو نظام ہی کے اعتبار سے متعارف کرایا اور امت کے درمیان اس کو برقرار کیا، اور پھر امام کا بھی تعارف کرایا گیا اور امام کا بعنوان امامت تعارف کرایا گیا. یعنی امام وہ ہستی ہے کہ جو معاشرے کے اوپر ولی ہے، ہادی ہے، پورے کے پورے معاشرے کی رہنمائی کرنے والا، اس کی مدیریت کرنے والا اور معاشرے کو چلانے والا ہے قوانین الہیہ کے مطابق. ہماری پھر یہ بحث ہے کہ 260 ہجری کے بعد پھر کیا ہے. یہاں پہ ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے. 260 ہجری کے بعد ہم اہل سنت موقف کے قائل ہو جائیں کہ غیبت کے دور میں کوئی سسٹم نہیں ہے، تشیع اس بات کی قائل ہو جائے امام معصوم کی طرف سے کوئی سیاسی نظام نہیں دیا گیا. ہاں، فتویٰ کا ایک نظام دیا گیا، قضاوت کا نظام دیا گیا ہے، لیکن معاشروں کو قوانین کی مدد سے چلانا، اس کا کوئی نظام اور سسٹم نہیں دیا مکتب نے. آیا اس کے قائل ہو جائے کیونکہ اہل سنت رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی بات کے قائل ہیں. اور پھر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ کسی کو بھی معین نہیں کیا اور معین کرنے کا طریقہ کار بھی نہیں دین اسلام نے بیان کیا. آیا خاموش ہے کاملاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ آخری حجت جو ہے وہ ایک طویل غیبت میں جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری حجت کی اس طولانی غیبت میں امت کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ امت کی سربراہی کی جائے، امت اور اسلامی معاشرے کو ہدایت کے راہوں کے اوپر چلایا جا سکے. آیا کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغام یا ہدایت موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کی موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر ایک بحث ہے، اور اس نقص کی جو ہم معاشروں میں دیکھ رہے ہیں اس کی بازگشت نعوذ باللہ اللہ کی طرف بن جاتی ہے، جو کہ درست نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو ابھارا، لیکن اسی مسئلے کے ابھارنے میں انہوں نے پھر موقف پیش کیا کہ مکتب تشیع کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور بتایا کہ مکتب تشیع کی نظر میں امامت فعل الہی ہے. مکتب تشیع کی نظر میں امامت فعل الہی ہے، اور اہل سنت کی نظر میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ فعل مکلف ہے. اس لیے وہ اسے فقہی تناظر پہ دیکھتے ہیں، اور شیعہ اسے عقائدی دنیا میں دیکھتی ہے، کیونکہ امام کو کون معین کرے گا؟ فعل. یہاں پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے جو ہمارے تمام کے تمام معاشروں میں، شیعہ دنیا میں، تمام ممالک میں اس چیز کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں. کلمہ امام کو ایک خاص جہت سے ہمارے ہاں علماء نے اور اہل منبر نے ترویج کیا ہے.
یعنی جب ہم امام کہتے ہیں تو کسی کے ذہن میں حاکم اور راہبر کا تصور آتا ہے؟ یہ تصور عموماً نہیں آتا۔ کیا تصور آتا ہے؟ مقامی عصمت کی پرفائز ایک ایسی شخصیت کہ اللہ سے کوئی اور ان کے علاوہ قریب نہیں ہے، اور معجزات، کرامات، یہ سارے کے سارے فقط انہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہی ایک تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ عالم اسلام میں تصوف کی ایک بڑی گہری چھاپ رہی ہے، اور ابھی بھی ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی اہل تصوف کے ماننے والے اکثریت میں ہیں، بریلوی طبقہ یا دیوبندیوں میں بھی جو اہل تصوف کے قائل ہیں، تو کوئی 65% 65% افراد بریلوی ہیں پاکستان کے اندر، یا 60% افراد اہل سنت کی بات کی جائے۔ اگر ٹوٹل ہم دیکھیں تو پھر اہل سنت 70% اور بقیہ مثلا شیعہ اور چند دیگر اقوام ہیں۔ لیکن اگر صرف اہل سنت کمیونٹی کو دیکھا جائے تو اہل سنت کمیونٹی میں 65% اہل سنت کون ہے؟ بریلوی، اور بقیہ اکثریت افراد آ جاتے ہیں ان کے بعد 30-40% وہ آ جاتے ہیں دیوبندی، اور تھوڑے سے ہیں اہل حدیث طبقہ، بہت قلیل ہیں اہل حدیث ان میں۔ لیکن اگر اسی طرح سے جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا صوفیہ کی طرف زیادہ مائل ہمارا طبقہ ہے۔ آپ ایران کے اندر آ جائیں، ایران میں بھی ایسا ہی تھا کہ زیادہ تر جو اہل سنت ادھر طبقہ ہے وہ صوفیہ کی طرف مائل ہے۔ اگر آپ افریقہ چلے جائیں ادھر تو ابھی بھی ایسا ہی ہے، زیادہ تر صوفیہ کی طرف مائل ہیں۔ 3-4 ممالک چھوڑ دیں تو وہاں پہ صوفیہ کا اثر کم ہے، جیسے سوڈان ہے، جیسے یہ سعودی عرب ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں قطر اور عرب امارات ہے، ایک ہی یہ خطہ بنتا ہے۔ لیکن باقی پوری دنیا، انڈونیشیا لیں، ملائیشیا لیں، بنگلہ دیش لیں، صوفیہ کا اثر گہرا تھا۔ اس وجہ سے جو صوفیہ نے ولایت کے مراتب ذکر کیے ہیں اس کی تشریحات مکتب تشیع کے اندر بھی زیادہ ابھری ہوئی ہیں، کیونکہ بالآخر ساتھ رہتے ہیں تو ایک مکتب کا دوسرے مکتب کے اوپر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو تصوف نے ولایت کے ایک عظیم معنی کو بیان کیا اور مکتب تشیع نے اگر اس ولایت کا تاثر قبول کیا تو یہ کوئی قبیح چیز ہے، قبیح چیز نہیں ہے، کیونکہ مکتب تشیع نے بریلویوں کی وجہ سے قبول نہیں کیا، صوفیہ کی وجہ سے قبول نہیں کیا، خود احادیث ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اس بنیاد پہ قبول کیا۔ یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے عظیم مرتبے کے قائل، زیارت جامع کبیرہ اور اس طرح کی دیگر احادیث یا کتاب الحجہ جو الکافی میں موجود ہے اس کی اساس پر ہوتے ہیں، وہی معنی صوفیہ کشف شہود کی بنیاد کے اوپر اپنی کتب میں درج کرتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ٹھیک ولایت کا یہ عظیم معنی قابل بیان بھی ہے، اور تشریح کے ساتھ اس کو عوام میں ذکر بھی کرنا چاہیے، البتہ سطح فکری کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جہاں پہ وہ غلو کا شکار ہو سکتے ہیں ہمیں اس سطح کے اوپر نہیں انہیں لے کے جانا چاہیے، اور اسی طریقے سے تقسیم کی بھی گنجائش نہیں ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن سوال جب من کنتم مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا گیا، آیا یہ والی ولایت کا اعلان ہوا؟ کیونکہ اس ولایت کا تو منکر نہیں تھا وہاں پہ کوئی۔ کون سی ولایت کا اعلان ہوا؟ جب آپ امام کہتے ہیں تو فقط اسی جانب سے امام کہا گیا، فقط اس جانب سے امام نہیں ہے۔ آپ نے اگر ایک باب روشن کیا تو کیوں دوسرا باب روشن نہیں کرتے جو حاکمیت کے اعتبار سے، راہبریت کے اعتبار سے ہے، پورے معاشرے کی مدیریت کے اعتبار سے؟ کیوں یہ والا باب روشن نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اس میں سیاست آ جاتی ہے، اس میں ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں۔ ادھر سوال پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہم اس دور میں تو جو امام علی علیہ السلام کی سیاسی عنوان سے مخالفت کرتے ہیں ان کو ہم شدید اختلاف اور اختلاف کی بنیاد کے اوپر شدید الفاظ کہنے کا حقدار قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ انہیں نہیں یہ قرار دیں گے؟ آج کے دور میں کیوں معیار ہمارا تبدیل ہو جائے؟ لہذا کلمہ امام اگر آپ دقت کریں تو وہ در حقیقت حتیٰ یہ پیش امام میں بھی ہم کیوں کہتے ہیں اسے امام جماعت؟ کیونکہ وہ پوری جماعت اس کے تابع چلتی ہے، اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ امام یعنی جس کی اطاعت کرنا فرض ہے، وہ صاحب اقتدار شخصیت معاشرے کے اندر، وہ حکمران شخصیت معاشرے کے اندر کہ امت اور ملت اور اسلامی معاشرے کو اس کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے۔ اب اگر یہ امام اپنا نائب قرار دے تو اس نائب کے لیے بھی یہ حکم ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک چیز بس اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کہاں سے فرق آیا؟ فرق اس جگہ سے آیا کہ ہمیں ہمارے ہاں ممبر سے
اور علماء نے جو تبلیغات کی ہیں اس میں امامت کا وہ اصلی پہلو کہ جس سے اعلان غدیر خم میں ہوا تھا، اور وہ اصلی پہلو کہ جس نے امت اسلامیہ میں جس اختلاف نے تفریق برپا کر کے کئی مکاتب کو جنم دیا، اس پہلو کو آج کے دور کے اعتبار سے وہ نہیں ابھارتے، سیاست کے عنوان سے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہمیں یہ تبلیغ کرنے پڑے گی، ہمیں آشکار کرنا پڑے گا، ہم یہ بتائیں کہ شیعہ تو پوری دنیا میں امامت کی حکمرانی چاہتا ہے، وہ یہ نظریہ اور اعتقاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فعل ہے امامت، اور اللہ ہی کی طرف سے بنے گا، ہم تو اس کی بازگشت اللہ کی طرف دیتے، اس لیے بڑی مقدس ہے ہمارے ہاں امامت کا نظریہ، اس لیے امامت میں جو نیابت ہوگی وہ بھی تقدس رکھ پائے گی، اس کے لیے بھی ہم کلمہ اطاعت استعمال کریں گے، اس کے لیے بھی شرائط سخت ہم کر دیں گے کہ اس ذات میں ویسی شرائط پائی جائیں۔ اس میں ایک اور پہلو ہمارے پاس اسی ضمن میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ فعل خدا ہے، صحیح ہے، فعل الہی ہے امامت۔ اور دوسری چیز کہ آیا امام علیہ السلام کو جو وسیع اختیارات دیے گئے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اگرچہ یہ آگے کی جگہ پہ کسی مقام پہ آنا ہے، لیکن میں ابھی اشارتاً آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ فقہا میں یہ بھی قابل اختلاف چیز ہے کہ اختیارات کتنے ہیں۔ ایک بحث تو یہ ہے نا کہ نیابت ہے یا نہیں اس میں، فتویٰ میں تو نیابت مانتے ہیں، اسی طریقے سے قضاوت میں نیابت تسلیم کرتے ہیں، وَإِلَّا اصل قضاوت کس کا حق ہے؟ قرآن کریم نے بیان کیا نا کہ حکم کے لیے کس کے پاس جاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے درمیان فیصلہ کر دے تو اگر تمہارے خلاف بھی ہو تو اپنے اندر غصہ غضب کو جنم نہ دو، شکوہ شکایت کو جنم نہ دو، حکم کے لیے معصوم کی طرف اصل میں رجوع ہے، فیصلوں کے لیے معصوم کی طرف رجوع ہے، مگر یہ کہ معصوم نامزد کریں یا ایک طریق بتا دیں۔ اسی طریقے سے فتویٰ کے لیے اصل کس کی طرف رجوع ہے؟ فقہی مسائل کے جاننے کے لیے معصوم کے لیے کی طرف، معصوم تو فتویٰ نہیں دیتے، حکم شرعی کے رجوع کے لیے آپ امام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام کی غیبت میں فقہا کہتے ہیں کہ نائب کی طرف رجوع کرو، وہ نائب بھی یہ حق رکھتا ہے کہ تمہیں حکم شرعی بتائے۔ یہی تو ایک تقلید کا موضوع اٹھا کے وہ یہ والی حیثیت چھیننا چاہتے ہیں، یہ حیثیت چھین لیں تو ہر کوئی پھر اپنے مطابق عمل کرے گا، پھر تو دین گیا۔ یہ تو فقہا نے اس کو نیابت کے طور پر محکم کیا، ادلہ لے کے آئے، بحث کی انہوں نے، پھر الحمدللہ وہ ترویج ہمارے معاشروں میں پا گیا، اس کی بنیاد پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہوئی اور وہ لوگوں تک پہنچتی ہے حکم شرعی کے ایک نظام کے تحت۔ وَإِلَّا کیا ہوتا؟ یہ تو پھر کوئی بھی شریعت کے اوپر فردی حد تک بھی عمل نہ کر رہا ہوتا، پھر یہ ہوتا، لیکن ہم اسے بہت اچھا قرار دیتے ہیں، مستحسن قرار دیتے ہیں۔ لیکن اسی جگہ پہ وہ دلیلیں جن کے ذریعے سے آپ قضاوت میں نیابت کو صحیح قرار دیتے ہیں، جن ادلہ کی بنیاد پہ فتویٰ کی آپ نیابت کو صحیح قرار دیتے ہیں، آیا آپ ان ادلہ کی بنیاد پر امامت کا باب کیوں نہیں کھولتے؟ امامت کا چیپٹر کیوں نہیں آپ کے سامنے کھلتا؟ اور یہی وہ دلیلیں ہیں، اس لیے دلیلیں ہمارے بڑے پیمانے پہ فرق نہیں کرتی۔ ادلہ جن ادلہ آیا احادیث صحیح السند ہمارے پاس تقلید کے اوپر موجود ہیں، یا تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ عقلی بنیاد، وہ اصول فقہ کی عقلی دلیل عقلی، نہ کہ فلسفی دلیل عقلی، ان ادلہ عقلیہ کی بنیاد کے اوپر ہمارے پاس تقلید کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ مثلا اعلم کی تقلید کرو، کہاں پہ صحیح سند روایت؟ صحیح سند احادیث تو نہیں ہے، آپ اس کے اوپر بحث جا کے دیکھیں کتاب اجتہاد و تقلید کے اندر، تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ جو شرائط فقہی میں ہم نے درج کی، کہاں پہ یہ ساری شرائط مذکور ہیں؟ 7 شرائط کہا جاتا ہے، زندہ کی تقلید کرنی ہے، مردہ کی نہیں، کہاں پہ صحیح سند حدیث ہے ہمارے پاس؟ آپ نے تو احکام در احکام بیان کر دیے۔ ہاں ضرور ہے، ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے استنباط کیے ہیں، آپ نے قواعد فقہیہ و قواعد اصولیہ کے دوش کے اوپر اسے استنباط کیا ہے۔ اگر یہاں پہ استنباط کا دروازہ کھلا ہے تو کیوں آخر سیاست کے میدان میں بند ہو جائے؟ آپ بتائیں کہ کون سی چیز زیادہ سنگین ہے، ایک بندے کا فیصلے کا ہونا عدالت کے اندر قضاوت کے باب میں کہ اسے حق مل جائے، یا ایک معاشرے میں اجتماعی طور پہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو یا اسے حق کی ضرورت ہو؟
کون سا مسئلہ زیادہ حساس ہے؟ اسی طریقے سے جب فتویٰ کے لیے آپ فردی طور پہ اجازت دیتے ہیں، ایک فرد کے لیے فتوے کا باب کھولنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا ایک معاشرے میں جو ایک امر حلال یا حرام کے عنوان سے ضرورت پیش آئی ہے اس کی رعایت کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ ایک فرد اگر گناہ کا شکار ہوتا ہے اور ایک معاشرہ گناہ کا شکار ہوتا ہے، یہ دونوں امر برابر ہیں؟ دونوں امر برابر نہیں ہیں۔ ایک فرد کو جو ہدایت کی ضرورت ہے وہ ایک معاشرے کو کیوں نہیں ہے؟ لہذا یہاں پہ ہم ایک اور انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ سنگین ہیں یا فتویٰ اور قضاوت کے مسائل زیادہ سنگین ہیں؟ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھیں، احادیث اٹھا کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا معاشرے کے مسائل زیادہ سنگین اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلا مسلمانوں کے لشکر نے گزرنا ہے اور ایک کھیت ہے بہت بڑا اور دفاع ضروری ہے، یہ جا کے مورچوں پہ پہنچ کے دفاع نہیں کریں گے تو سارے یہاں پہ افراد قتل ہوئے پڑے ہوں گے، لیکن وہ جو جس کا کھیت ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ یہاں سے گھوڑے جب دوڑیں گے اور بندے غونتے ہوئے جائیں گے تو میرا کھیت تو برباد ہو جائے گا۔ ایک فرد کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ آیا اس کی اجازت دین اسلام لے گا، ایک دفعہ لے گا، دوسری دفعہ دین اسلام لے گا، تیسری دفعہ لے گا، وہ ہر درمی پہ اترا کہ میں نہیں اجازت دیتا، تو یہاں پہ اب کیا آپ کریں گے؟ گزر جائیں یا نہ گزریں؟ نہیں گزریں گے تو اپنے بیوی بچے سب بھی قتل کرائیں، گزر جائیں تو اس کا صرف مالی نقصان ہے، وہ کہیں گے تمہارا مالی نقصان بعد میں پورا کر دیں گے۔ کون سا زیادہ مسئلہ سنگین ہے؟ اس کی جو مالی نقصان ہو رہا ہے ایک فرد کا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا پورا معاشرہ جس کی جان مال عزت پوری دور پہ لگ چکی ہے وہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے؟ یہاں پہ اگر آپ معاشرے کے اندر سیاسی امور کو ترک کر دیں بے عین ہی یہ مشکل پیش آ جائے گی۔ یہ ابھی ہمارے نجف میں، نجف اور کربلا کے پاس داعش پہنچی تو داعش کے خلاف اگر عسکری کاوش نہ کی جاتی تو یہ محفوظ تھا شہر۔ بعض جو ادھر کے مراجع ہیں ان کا یہ بیان واضح طور پہ آیا بعض کا کہ جب وہ ہمارے شہر کی حدود میں داخل ہوں گے تو موضوع متحقق ہوگا، دفاع واجب ہو جائے گا، اس سے پہلے ہے ہی نہیں۔ یعنی اس کے سوچ کا دائرہ کار دیکھیں تو اسے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ گھوڑا اور اونٹ پہلے داخل ہو، وہ کئی 100 کلومیٹر پہلے میزائل مارتے ہیں ادھر، اور ان کا بغداد تک پہنچ جانا وہ دلیل ہے۔ بغداد میں اب آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، بغداد سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو بغداد میں لڑائی ہو رہی ہے، گویا کہ پہنچ گئے ہیں وہ آگے تو کہاں آپ کو موقع ملے گا؟ اور آپ انتظار میں پتہ نہیں یہ نیابت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ موقف اختیار کروں یا نہ کروں، سیاسی امور میں مجھے حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اسلام نے کہاں لکھا ہے کوئی صحیح سند حدیث لے کے آئے؟ سارے فقہا جو ہیں انہوں نے تو ان میں سے کوئی ایک بات نہیں کی، یہ ایک اکیلے فقیہ کی بات ہے تو آپ سارے فقہا کی بات جو ہے وہ رد کر کے ایک فقیہ کی بات لے لیں گے؟ یہ وہ شبہات ہیں کہ جو آج کے دور میں، اور قابل افسوس چیز ہے کہ امامہ پوش افراد اس طرح کے شبہات پھیلا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان طواغیت استعمار بدترین دشمن کے تابع آ جائیں، جو کچھ آپ کی ناموس گھر مال کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور آپ محتاج ہوں کہ یار سیاسی امور میں میں نے حصہ نہیں لینا، مگر یہ کہ فقہا میں سے اختلاف ہے۔ اب وہ فقہا میں سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ تو وہی باتیں ہوگی جس طرح اہل سنت صحابہ کو عدالت صحابہ کے نام سے بچاتے ہیں اور ہر عمل کی توجہ کس بنیاد پہ کر دیتے؟ مجتہد تھے۔ آپ یہاں پہ واضح کہیں کہ ایک فرد اگر اس نے نئی قدم اٹھایا وہ مجتہد اس جگہ پہ بہت بڑی خطا اور اشتباہ کے اوپر ہے، یہ حکم ہمیں لگانا پڑے گا اس جگہ پہ۔ یعنی جس کا یہ کہنا ہے کہ اگر بغداد تک داعش پہنچ چکی ہے اور نجف اور قم جو ہے، نجف اور کربلا وہاں سے کوئی حرکت نہ کرے، سیاسی امور میں آپ مداخلت نہ کریں، یہ آپ میڈیا وغیرہ اخبار پڑھنا، کیونکہ ایک فضا نجف میں موجود تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، جو اخبار پڑھتا ہے وہ مجتہد نہیں ہو سکتا، اخبار ہی نہیں پڑھتے تھے وہ۔ یعنی یہ فضا، اور یہ نہیں کہتے کہ علماء یا بہت سارے فقہا اخبار نہیں پڑھتے تھے، یہ ایک تاثر تھا کہ جو اخبار پڑھتا ہے، جیسے یہ علماء میں بات ہے معروف، حتیٰ قم میں بھی یہ بات مجتہدین اور اہل علم کے درمیان معروف ہے
کہ جو ممبر پہ مجالس پڑھتا ہے وہ مجتہد نہیں بن سکتا. اس وجہ سے لوگ ممبر پہ نہیں جاتے تھے جو ان کا شغف جو ہے وہ اجتہاد کی طرف زیادہ ہے. لہٰذا یہ کلیہ قاعدے یہ غلط کلیہ قاعدے ہیں، بلا شک و شبہ غلط کلیہ قاعدے ہیں. آخر آپ ایک حدیث کے اوپر یا ایک آیت سے 1000 استنباط کرتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود کا آپ یہ ضابطہ دیکھیں، مقاصد بھری پڑی ہے، کئی ہزار قسم کے استنباط اس سے موجود ہیں. بیع کے اندر پھر بیع کی قسمیں انہوں نے کی ہیں، حتیٰ کہ بیع فضولی ہے. خیارات کے اندر آ جائیں، خیارات کے اندر پیچیدہ ترین مسائل میں اس آیت سے انہوں نے استنباط کر کے مسائل کی فرعیات کو نکالا ہے. آخر یہ بھی تو صحیح سند روایت ہے، من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس منا. اس سے کیوں استنباط نہیں ہوتا؟ یہ صحیح سند روایت نہیں ہے کیا؟ آپ المومنون عند شروطہم ایک حدیث لے آتے ہیں، ممکن ہے کہ ضعیف السند بھی ہو، لیکن استنباط کے مورد میں، استدلال فقہی کے مورد میں آپ ان سے بحث کرتے ہیں. یہاں پہ یہ حدیث کہاں آ جاتی ہے؟ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. اس کی بنیاد پہ کیوں ہمارے پاس نہیں آتے؟ دفاع کے موضوع کے اوپر کیا حدیث نہیں ہے ہمارے پاس؟ ایسا ہم نے ملاحظہ کیا کہ جو معاشرتی بڑے بڑے امور ہیں اس سے کسی آپ طریقے سے غافل ہونا یا اس میں نہ پڑھنے کے لیے راہ کا ہموار کرنا، یہ کوئی جواز ہمارے لیے فراہم نہیں کر دیتا. کہ فقہا میں اختلاف ہے تو اختلاف کی بنیاد پہ آپ کی مرضی ہے جو مرضی لے لیں. وہ تو امت کے اندر امامت کے اوپر بھی اختلاف ہے. کون سی چیز ہے؟ قرآن کریم میں تحریف ہے یا نہیں؟ امت کے اندر آپ کو ایک قلیل سا گروہ شیعہ سنی میں نظر آ جائے گا، حتیٰ سنیوں میں اس طرح کے اقوال آپ کو مل جائیں گے، اس طرح کے صحابہ میں، تابعین میں یا دیگر. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ دیں کہ یار اس کو بھی لینا ٹھیک ہے. اور پھر آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج دیکھیں، کتنے نادر اقوال تھے، انہوں نے استدلال کی بنیاد کے اوپر اسے معروف کر دیا، اسے مشہور کر دیا. یہاں پہ اب آیت اللہ خوئی نے صحیح کام کیا یا وہ جو پہلے مشہور تھے وہ ٹھیک تھے؟ آپ کہیں گے استدلال کی بات مانی جائے گی. یہ کیا بات ہوئی کہ دو میں اختلاف ہے تو چاہے اختلاف ہو تو ٹھیک ہے، آپ اپنے فقیہ کے اوپر چلیں، وہ اپنے فقیہ پہ چلیں. خصوصاً معاشرتی امور میں ایک کہہ رہا ہے کہ دفاع کرو، ایک کہتا ہے دفاع نہ کرو، تو اپنے اپنے امور میں چلیں. پھر تو آپ نہیں کر سکیں گے، اصلاً ممکن نہیں ہے کہ آپ دفاع کر لیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ جائیں نجف جیسی یہ خوبصورت ترین جگہ، آپ خود بتائیں کہ اگر کسی عیسائی، یہودی یا کافر کے ہاتھ میں ہوتی تو مثل یورپ اس نے بہترین صاف ستھری جگہ بنائی بھی ہوتی یا نہیں؟ اس ٹائم ہمارے پاس جب وہ جگہ موجود ہے تو وہ ایک عظیم ترین معنویت سے بھرپور جگہ پوری قدرت کے ساتھ تشیع کے پاس موجود ہے. پوری دنیا کے عمراء، ثروت مند، غنی افراد وہاں پہ آتے ہیں. مراجع اعظام کی وہاں پہ ایک مراکز مراجع اعظام کے موجود ہے، ماجگاہ ہے وہ. لیکن ادھر دیکھیں ایک گلی کو صاف کرنے کے لیے مسائل ہے، بجلی کا ادھر مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، وہاں پہ پانی بہہ رہا ہے، پانی سے استفادہ کرنے کے لیے مسئلہ پیش آیا ہوا ہے. صفائی گلیوں کی کیسے کریں یہ مشکل کھڑی ہوئی ہے. یہاں سے وہ جو اتنا بڑا صحن جناب زہرا سلام اللہ علیہ بنایا، ایران کی دوش کے اوپر بنایا. جتنی ذریعے آ رہی ہیں وہ ایران کی دوش کے اوپر آ رہی ہیں. وہاں پہ پہلے صفائی کرنے والا عملہ پہنچا وہ ایران سے پہنچا. حتیٰ دفاع کے لیے 3-4 مہینے یا 6 مہینے تک پہلے جو آرمی پہنچی وہ کہاں سے پہنچی؟ ایران سے پہنچی تھی، حزب اللہ سے پہنچی تھی. اگر آپ تفکر نہیں کریں گے، وہاں کے رہنے والے مجھے بتائیں، سامنے سے پانی بہہ رہا ہے، خدا نے قدرتی طور پہ اس کو خوبصورت ترین ایک پہاڑی نما ٹیلا بنایا ہوا ہے، بہترین سبزہ ادھر اگا ہوا ہے، آپ استفادہ نہیں کر سکتے اس پانی سے. بجلی ادھر نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے گندگی، مٹی، ڈھیر، سب چیزیں ادھر موجود ہیں. یعنی ہمارا اگر معاشرے سازی کے حوالے سے ذہن نہیں ہوگا تو نتیجہ یہی نکلے گا نا. یہ تو وہی مثال ہے جیسے آپ پاکستان کسی ایک گاؤں میں چلے جائیں، اب گاؤں کے اندر عموماً مقاصد اور درس خارج دینے والے افراد تو نہیں ہوتے، اس لیے ہم یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ یار انہیں نالیوں کا نہیں پتا، سیوریج سسٹم یہ منظم کر کے نہیں بنا سکے. ایسا نہیں ہے کہ ان بنا نہیں سکتے، وہ تو اتنے مضبوط ہاتھ ہیں اور کاریگر ہاتھ ہے کہ وہ سارے امور انجام دے سکتے، انہیں منظم کرنے والا نہیں ہے، انہیں مینیج کرنے والا نہیں ہے. ادھر کمی
اس کی ہے کہ جو کنواں نہ کھود سکے، ہر گھر نے کھودا ہے۔ ادھر یہ کمی ہے کہ وہ سیوریج سسٹم نہ بنا سکے، ہر گھر نے اپنے گھر میں خود ہی سیوریج سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس کی سوچ وہاں پہ فردی ہے، اس لیے وہ محلے کا نہیں سوچتا۔ بارش ہوتی ہے تو وہ دھوپ اگر اسے بخارات بنا کے پانی اڑا دے اور جانور پی لیں اور بقیہ مخلوقات اس سے پیدا ہو کے وہ خود اڑ جائیں تو تب تو وہ پانی ادھر سے چلا جائے گا، وائلہ پانی جائے گا ادھر سے۔ یہ اس وقت پورے پاکستان کی صورتحال ہے، کیونکہ فردی سوچ ہے ادھر۔ اس فردی سوچ کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر کوئی سسٹم نالیوں کا نہیں ہے، کوئی ادھر سے پانی نکلنے کا صحیح سسٹم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فردی سوچ ادھر وجود دی اور کوئی منظم نہیں کر سکے۔ یہی میں عینی سوچ انہی علاقوں سے اٹھ کے جب افراد حوزہ علمیہ میں آئے، ایک مدت گزارتے مرجعیت تک پہنچ جائیں یا مجتہد اگر ہو جائیں، تو کیا یہاں پہ منظم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جائے گی؟ یہی تو وہ موجودہ اختلاف ہے ایک بڑے پیمانے پہ، کہ آپ صرف علم کی اساس پہ نہ کہیں کہ بھائی یہ فقیہ بن گیا، اس کے اندر مدیریت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کا ذہن چلتا ہو کہ یار یہ صرف اپنے گھر کا نہ سوچوں کہ میرے گھر میں تو باتھ روم ہے اور کچن کے پانی کے آب نکاسی کا سلسلہ موجود ہے تو کافی ہے، باہر کیا ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ سارا شوپر پکڑا، ایک جگہ پہ ڈھیر پھینک دیا، وہ ڈھیر بنتے بنتے ایک پہاڑی نما ڈھیر بن جاتا گندگی کا۔ اب وہ کون ہٹائے؟ وہ پھر آخری سوچ یہی آتی ہے کہ اسے آگ لگا دو، آگ لگا کے وہ سمجھتے ہیں کہ یار سارا جل گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ادھر ڈھیر۔ تو یہاں پہ مدیریت کی صلاحیت کیا ہر مجتہد میں پائی جاتی ہے؟ اگر مدیریت کی یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوتی تو پھر یہ منظم جگہیں ہمیں دکھائی دیتی۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام ان کی زندگانی اس طرح سے نہیں گزرتی تھی۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث دیکھے، نظافت کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، اپنے گھرانے کو منظم کرنے کے اعتبار سے آپ کے سامنے آشکار ہوگا۔ ابھی تو ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آئی تھی۔ تو یہ ایک ہمارے پاس بات آئی کہ یہ حساس پہلو ہے اس عنوان سے کہ امامت کا مدیریت کے اعتبار سے تعارف کرایا جائے معاشرے کو، تاکہ اس کی نیابت کا سوال معاشرے میں پیدا ہو۔ نمبر 2 کہ معاشرے کے اندر فتویٰ اور قضاوت سے 1000 گنا سنگین امور وہ معاشرے کے امور ہیں، کیونکہ معاشرے کے امور میں حق تلفی ہے تو بہت بڑی حق تلفی ہے، اور معاشرے کے امور میں اگر ظلم ہے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پہ ایک فرد پہ ظلم ہے، یہاں پہ لاکھوں کروڑوں کے اوپر ظلم ہے۔ ابھی جیسے پاکستان کے مسائل آپ کہتے ہیں اس میں ہمارا کوئی موقف ہی نہیں ہونا چاہیے دین کی نگاہ میں، ذاتی تو ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہی ہے۔ جیسے بعض جگہوں پہ اب یہ پوسٹیں چل رہی ہیں کہ اگر آج کے دور میں نبی ہوتا تو عمران خان ہوتا۔ بہت سارے افراد دل سے ممکن ہے کہ مکتب تشیع کی، کیونکہ اگر آیا ہے، ہاں کس نے کہا کہ حقیقت آنا ہے، لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس میں انبیاء والی خصلتیں اور خصوصیات ہیں، تو ہر ایک کا اپنا موقف ہو سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دین الہی و مکتب اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا موقف ہونا چاہیے؟ وہ کہیں گے کوئی موقف ہی نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے، فقہاء میں اس مسئلے میں اختلاف ہے تو اپنے اپنے فقیہ کی آپ پیروی کریں۔ یہ خلاصہ ہے بہت سارے امامہ پوش علماء کا کہ جو ان موضوعات کے اوپر کلام کرنا اپنا وظیفہ آج کل سمجھتے ہیں، جبکہ آپ دقت کریں کہ اسلام کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ پہ جو ادلہ بنائی ہیں، عقلی دلیلیں پیش کی، اس میں سے اہم یہی ہے کہ طہارت نجاست کے اوپر تو آپ ایک طویل عرصہ لگا دیں اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ناموس، ان کا دفاع، ان کے حرمت، ان کے علاقوں کی، ان کے گھر کی حرمت جن چیزوں پر موقوف ہے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتے، کیونکہ حکومت کے بغیر تو ایک ریاست کا دفاع نہیں ہو سکتا، حکومت کے بغیر تو حقوق حاصل نہیں ہو سکتے، حکومت کے بغیر جانیں محفوظ نہیں ہو سکتی، امنیت نہیں آ سکتی۔ جن چیزوں کے اوپر اتنے سنگین ترین چیزیں موقوف ہیں، جس مقدمے کے اوپر آپ اسے ڈسکس نہیں کرتے، اور جس کے اوپر فردی بہت سارے امور ہیں جن مقدمات کے اوپر موقوف ہیں، اس کے اوپر آپ درس خارج میں سال ہر سال بحث کرتے ہیں۔ صرف کتاب الحج کا اکثر بیشتر قم اور نجف میں درس خارج کتنے عرصے کا ہے؟ 14 یا 15 سال کا، صرف کتاب الحج 40 سے اوپر چیپٹر ہے۔ کتاب الصلاۃ 8-9 سال،
کتاب الصوم 3-4 سال. آپ کے کتاب الحکومہ کوئی نہیں ہے. کتاب الدفاع، کتاب الجہاد، کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہیں درس خارج ان کے اوپر، کہیں طولانی بحثیں. معاشرے کے اندر جو قوانین ہیں ان قوانین کے موضوع اوپر، معاشرے کے اوپر آنے والے حکام کے اعتبار سے. اب یہ پھر رہ جاتا ہے. بینک بنائے گا غرب، ہم نے اس کے اوپر فتوے دے کے راہیں نکالنی ہے. سیاسی نظام بنائے گا غرب، ہم نے فتوے دے کے جواز کی راہیں نکالنی ہے. یہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہمارا وظیفہ ہے. اس سے راہ ہموار ہوتی ہے امام مہدی علیہ السلام کی، یا امام زمان علیہ السلام کی راہ ہموار ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کی امور میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی اساس کے اوپر ایک اجتماعی موقف پیش کریں، سیاسی موقف پیش کریں، سوشیالوجی کے میدان میں موقف پیش کریں، حاکم اور حاکم کی شرائط کے اعتبار سے موقف پیش کریں. اجتہادی موضوعات ہیں یہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ صراحتاً جس طرح تقلید ہے وہ اجتہادی موضوع ہے. جو اجتہادی موضوع ہے اسے زیر بحث لایا گیا اجتہاد اور دست خارج کے موضوعات میں، تو آج آپ دیکھیں کتنی ترقی ہے کر گیا. اسی طرح یہ ولایت فقیہ کا موضوع معاشرے کی مدیریت ہے. اگر امامت کا باب معاشرے کی مدیریت اور معاشرے کے اوپر اقتدار کے ذریعے سے معاشرے کو کنٹرول کرنا، چلانا، اس موضوع کو امامت کے باب سے آپ بیان نہیں کریں گے، ولایت فقیہ تک نوبت نہیں پہنچتی. آپ نے صرف اور صرف وہ والی ولایت کو بیان کیا جو صوفیہ نے اپنی کتابوں میں بڑھ چڑھ کے ذکر کیے، یعنی معنوی طور پہ. اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عنوان سے عالم اسلام اہل تصوف سے بہت متاثر ہے. اس لیے بہت سارے کلمات ایسے ہیں کہ جو اہل تصوف کے ہیں لیکن مکتب تشیع میں بھی رائج ہوئے ہیں انہی عناوین کے تحت. اور پھر وہاں پہ سوال کیا گیا تو مراجع کے دفتر سے سوال جواب آتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، مباح ہے. بس اسی طرح کے ہمارے پاس جوابات آتے ہیں. لیکن اگر آپ ان افراد کو دیکھیں کہ جو معاشرے کے معاملات کو سنگینی کو جانتے ہیں، معاشرے کے موضوع کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کے موقف کا مطالعہ کیا ہے، ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی، ایک سسٹم کے ہونے کے قائل ہیں، آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، وہاں پہ وہ اتنے آرام سے مباح اور جواز کا فتویٰ نہیں دیں گے. جائزہ لیں گے کہ معاشرے کے اندر اس کی کیا تاثیر ہے، یہ عمل کیا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس دوسری چیز تھی. بس پہلا آپ نے نقطہ آج کے اس عنوان کے تحت رکھا، کیونکہ اگرچہ کتاب کی حد تک امامت تشیع کی نگاہ میں وہ موضوع ختم ہو گیا اور اگلا عنوان ہے اصل عدم ولایت ہے. لیکن قبل اس کے کہ اصل عدم ولایت ہم اس کو شروع کریں، ہمیں یہاں پہ امامت کا یہ ذیلی شعبہ، امامت کے ضمن میں یہ جو جزئی مسئلہ اصول دین ہمارے پاس بنتا ہے، اصل دین نہیں، جزئی اصول دین کا، ایک فرعی اصول دین کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. اس کی حساسیت کو روشن کرتے چلیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ امامت میں امام کا تعارف مدیریت جامع، معاشرے کی مدیریت کرنے، معاشرے کو چلانے، معاشرے پہ سیاست کرنے کے عنوان سے آپ کرائیں گے تو تب پیدا ہوگا سوال ذہنوں میں کہ آج کون ہے پھر. وَإِلَّا ان کے ذہنوں میں آج سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. وہ تو امامت رکھتے ہی معجزات، کرامات اور مقام عصمت اور بلند ترین مرتبہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی ہستی ہیں، صرف انہی عناوین کے تحت وہ امامت کا تعارف کرانا چاہتے ہیں. اس لیے کتابوں سے، احادیث سے وہ واقعات اور وہ روایات پڑھ کے سناتے ہیں کہ جس سے یا معجزات ثابت ہو رہے ہوں، یا مقام عصمت پہ ہونا ثابت ہو رہا ہو، یا سب سے افضل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب کے اوپر فضیلت کا ہونا ثابت ہو رہا ہو. کیونکہ انہوں نے صرف یہ پہلو امام کا بیان کیا ہے، جبکہ یہ پہلو جو امت کے اوپر اقتدار کا، امت کے اوپر سیاست کا، امت کے اوپر مدیریت کا، مینج کرنا معاشرے کو، یہ پہلو ذکر نہیں کیا گیا ہمارے ممبر سے. یہ وہ پہلو ہے جس کا غدیر میں اعلان ہوا، کیونکہ وہ جو دوسرا پہلو آپ کے سامنے بیان کیا اس میں تو کوئی امام علیہ السلام سے ٹکرانا نہیں چاہتا، کوئی دعوے دار نہیں ہے ادھر تو ان کے مقابلے میں. اس جگہ پہ دعوے دار تھا، اس جگہ پہ اختلاف برپا ہوا. دوسری چیز یہ، اب آپ اس کو یعنی یہ پہلا امر امامت کا تعارف کرائیں تاکہ ولی فقیہ تک بات پہنچے، اور اس میں دوسرا امر سنگینی کو دیکھیں، معاشرے کی ہر امر میں سنگینی. حتیٰ آپ کتاب الحدود کو دیکھیں،
حدود و تعزیرات کا جو باب ہے، آپ کو ایک حد ایسی نہیں ملے گی جو گواہوں کے بغیر جاری ہوتی ہے، اور گواہوں کی جب عدد کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ علنی ہو گیا، اس وجہ سے یہ حد اس کے اوپر جاری ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک وہ گواہ نہیں تھے، عمل انجام دے رہا تھا، حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ زنا بالجبر، ایک تو زنا بالرضایت ہے، مرد اور خاتون راضی دونوں نے زنا انجام دیا، 3 بندوں نے دیکھ لیے، 4 نے نہیں انجام دیکھا، حد جاری ہوگی ان پر؟ 4 نے دیکھ لیا تو حد جاری ہوگی۔ لیکن زنا بالجبر ہے، ثبوت آپ کے پاس تھوڑے بہت موجود ہیں، لیکن اس سطح پہ نہیں پہنچتے کہ جس کی بنیاد پہ شریعت کی نگاہ میں اس کے وہ حد قتل جاری کی جا سکے، یا سنسار کرنا، یا جو بھی ہے، جو بھی احکام ہے۔ مثلا شادی شدہ خاتون کے ساتھ کسی نے جبری زیادتی کی، اب یہاں پہ ایک فرد کھڑا تھا، عادل بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، گواہی بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اور کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہاں پہ حد جاری ہوگی؟ حد جاری نہیں ہوگی، لیکن زنا تو جنم پا رہا ہے، ادھر زیادتی تو جنم پا رہی ہے۔ آپ حدود کے اجرا کو اگر مد نظر رکھیں تو ایک حکمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نظام صدر کا بنایا ہے، اگر گناہ بھی پوشیدگی میں انجام پا رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود کا باب نہیں کھولا، تعزیرات کا باب ممکن ہے، تعزیرات کا باب بھی اس صورت میں کہ علنی ہو جائے، لیکن تمام حدود کب جاری ہوتی ہے؟ جب وہ علنی ایک نو ہو جاتی ہے، اجتماعی صورت اختیار کرنے لگ جاتی ہے، معاشرے کے سامنے عیاں ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے جرائم ہیں پوری دنیا میں، حتیٰ غیر مسلم ممالک میں بھی بڑے بڑے جرائم ہیں، ان کو وہ عوام کے سامنے نمایاں نہیں کرتے، کیونکہ کسی بھی جرم کو عوام کے سامنے جب نمایاں کیا جاتا ہے، عوام میں بہت سارے افراد اس کی تاثیر لے لیتے ہیں، ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ خبر پہنچ جائے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں تخریب کار ترین میڈیا ہے، دنیا میں سب سے بدترین اور تخریب کار ترین میڈیا وہی پاکستان کا میڈیا، کیونکہ ہے پیچھے استعماری، اگر کسی بچی کے ساتھ کہیں زیادتی ہوئی ہے وہ فوراً خبروں میں آ جائے گا، اس سے وہ ایک نو ترویج کر رہے ہیں۔ کیا یہ واقعہ پوری دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہوا ہوگا؟ کئی جگہوں پہ ہوا ہوتا ہے، خصوصاً غرب میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ تو خاتون کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ چوکوں پہ کھڑی ہو کے شور مچا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات پولیس ایکشن لیتی ہے، اکثر بیشتر نہیں لیتی، ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، افراد ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے شہوت کو ابھارا ہی ہوئی اس قدر بڑی سطح کے اوپر ہے۔ وہاں پہ انتہائی بدترین طریقے سے نگاہیں بری ڈالتے ہیں خواتین کے اوپر، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ لوگ بھی کیا اس طرح کی خبروں کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ سنگین ترین اعمال کون سے ہیں؟ جو اجتماعی صورت اختیار کریں یا معاشرے پر اثر انداز ہونے لگ جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انہی امور میں موارد آپ اس کے دیکھ لیں۔ لہذا دین اسلام نے اس قدر بڑے پیمانے پہ اجتماع ہے، معاشرہ ہے، اور معاشرتی اور اجتماعی امور کا اہتمام کیا، لیکن ہم نے اس سے ایک نوع غفلت برتی۔ ولایت فقیہ اس حیثیت کو واپس لانا ہے جو دین اسلام بالخصوص مکتب تشیع میں اجتماعی اور سیاسی اور اجتماعی امور کے، معاشرتی امور کی جو اصل حیثیت ہے وہ واپس لانا ہے۔ یہ دوسری بات تھی، سنگینی کا احساس کرنا۔ سنگینی ایک جیسی نہیں ہے، ایک گھر کے اندر بند ہو کے شراب پیتا ہے اور ایک ہی شراب پینے کے اوپر گواہ آ جاتے ہیں، تو جب گواہ آیا تو ایک اجتماع جنم لے گیا مختصر سا، آپ دیکھیں اس کے اوپر حد جاری ہوگی، لیکن جب تک وہ چھپ کے کر رہا ہے حد جاری ہے، کوئی حد جاری ہے۔ اس کی اگر شکایت لگائی ایک بندہ تو غیبت ہے، اگر گناہ ثابت نہیں کر سکا تو اس اگلے کو کوڑے لگیں گے کہ تم نے الزام تراشی کی ہے، تہمت لگا دی۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی سزا رکھی ہے، یا یہاں پہ اس نے حدود جو ہے انفرادی حدود پار کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور زیادتی کو جنم دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک تبصرہ الگ ہے، ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم حدود کے باب سے ولایت فقیہ کے استدلال کی طرف آئیں، لیکن سنگینی کا احساس دلانے کے لیے چند مثالیں دیں۔ تیسری یہاں پہ اہم ترین چیز جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے، امام معصوم کو جو اولویت تمام جانوں کے اوپر دی گئی ہے، وہ اولویت
آیا ان کے باطنی رتبے کی بنیاد کے اوپر دی گئی ہے، یا وہ اولویت معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور معاشرے کو چلانے کے لیے جو ضرورت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی ہے؟ آپ کے پاس دو رخ آتے ہیں، کیونکہ لازم آتا ہے کہ جو ولی ہے اللہ کا وہ اپنے سے ماتحت کے اوپر ولایت تو ایک رکھتا ہے نا، اشیاء کے اوپر ولایت آپ رکھتے ہیں، ایک یہ اولویت ہے، صحیح ہے؟ آیا اس اولویت کے تحت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو مومنین کی جانوں کے اوپر فوقیت دی گئی ہے؟ اس کے اعتبار سے تو بہت ساری ہمارے پاس، ایک گناہ گار ہے اور ایک اللہ کا بہت قریبی ہے، تو اللہ نے جو مزہ آصف برقیہ کی مثال لے لیں، قرآن کریم کی بات سے آئے تو آسان ہے۔ آصف بن برقیہ کو اللہ نے ایسی ولایت اشیاء کی اوپر دی ہوئی تھی کہ 1000 کلومیٹر سے دور سے انہوں نے تخت آن سے پکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ یہ ولایت اور فوقیت اللہ نے دی یا نہیں دی؟ اسی طریقے سے عفریت من الجن تھا، اس نے کہا میں کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ جن سے اوپر بشر کی طاقت قرآن نے ثابت کی ہے، اگرچہ آج کے دور میں جنوں سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے، لیکن جن سے اوپر بشر کی طاقت قرآن میں ثابت ہے۔ یہ باطنی ولایت ہے، باطنی مراتب کے ساتھ قدرت بھی اتنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا جاتا ہے۔ یہ جو معجزات اور کرامات ہیں یہ ان کے بلند مرتبے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے انہیں۔ یعنی ممکن ہے کہ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے، معجزہ ہوتا ہے منصب الہی کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن کرامت ہے کہ ثابت نہیں کرنا، عمل ممکن ہے اسی سے ملتا جلتا ظاہر ہو رہا ہے۔ ادھر باطنی ولایت جو اللہ نے دی ہے اس کا اظہار ہے۔ جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ اختیارات جو جانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، آیا یہ وہ باطنی ولایت ہے جو اللہ نے ان ہستیوں کو دی ہے اور اس کی اساس کے اوپر ان سب کے اوپر بالا تری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمہاری جانوں کے اوپر بھی فوقیت رکھتے ہیں، اس لیے اگر یہ کہہ دیں کہ ان دو کے درمیان طلاق نہیں ہے تو طلاق نہیں ہے، ان میں جدائی ہو جائے گی، فوقیت رکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تم جاؤ اپنی جان موت کے حوالے کر دو، لازم ہے کہ موت کے حوالے کر دو، کیونکہ اولا ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، کہ ان کے نفوس کے اوپر طبی اولویت رکھتے ہیں۔ یہی ولایت من کنت مولا فہذا علی مولا میں ہے، کیونکہ اس کے آغاز میں رسول اللہ نے کیا پڑھا؟ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں تم لوگوں کی جانوں پہ تم لوگوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں؟ یعنی سب نے کیا قالو بلا، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر یہ اولویت علی کی بھی تمہارے اوپر ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو اولویت دی جا رہی ہے، کیونکہ صحیح سند احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اعتبار سے مکتب تشیع میں کثیر ہے، لیکن آپ خود غور کریں، مقام غور پہ پہلے آئیں، کیونکہ نتیجہ دینا اور ایک جملہ بول کے آگے بڑھ جانا وہ تو آسان ہے، لیکن یہاں پہ مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود غور و فکر کریں کہ دو جانب سے ہمارے پاس اولویت بنتی ہے۔ ایک اولویت ہمارے پاس بنتی ہے اس وجہ سے کہ ان کی منزلت ہے، بلند ہے، اور اگر عرفانی زبان میں بات کریں، ہر مرتبہ بلند جو ہے وہ مرتبہ نچلے مرتبے کے اعتبار سے، مادون کے اعتبار سے وہ حقیقت ہے، یہ رقیقت ہے، وہ علت ہے، یہ معلول ہے۔ اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں، یہ حقائق کی دنیا میں، ظاہری مادی دنیا کی بات نہیں کی جا رہی، حقائق کی دنیا میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے فیض کا نظریہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ یہ دوسری تفسیر ہے، ایک تو احادیث کی بنیاد پر ہے کہ مقامی عصمت ہے، مقام فضیلت ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب اپنا قرب خاص عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ سب کے اوپر اولویت رکھتے ہیں۔ اور اسی روایات اور آیات سے جو ظاہر ہوتا ہے اس سے عرفانی تشریح واسطے فیض کے انفان سے فلسفی ایک سانچے میں ڈھال کے ملا صدرہ نے پیش کیا کہ جو عرفان کہتا ہے یہ عرفان کی زبان ہے، جو بالا ہے وہ حقیقت ہے، جو اس کے ماتحت ہے وہ رقیقت ہے۔ فلسفے کی زبان میں دیکھیں، بالا جو ہے وہ علت ہے، پائیں نیچے والا کیا ہے؟ وہ معلول ہے۔ یہ ایک بات، اس باب سے آیا اولویت موجود ہے یا نہیں؟ اس باب سے موجود ہے کہ معاشرے کو چلانے کے لیے ایک وہ ہے کہ جو آرڈر جاری کرے گا،
ایک وہ ہے کہ جو حکم اور دستور جاری کرے گا، ایک وہ ہے کہ جو نفع اور نقصان کا تعین کرتے ہوئے ممکن ہے کہ کسی کے فردی نقصان کی اساس اور بنیاد پہ اجتماعی نفع کو حاصل کرے گا۔ وہاں پہ جب وہ اس فرد کو حکم دے گا تو وہاں پہ یہ اولویت رکھتا ہے یا نہیں، وہ تو اعتراض کر سکتا ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اولویت دی ہے۔ ان دونوں میں سے کون سی چیز ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہے؟ امامت کے باب میں، امامت کے باب میں یہ والا دروازہ جو دوسرا ہے جو میں نے پہلی صورت میں بیان کیا، باطنی طور پہ جو فوقیت دی ہے، اس کو ہمارے ممبر سے بیان کیا گیا، اور آپ اکثر بیشتر سے پوچھیں وہ یہی والی اولویت بیان، حتیٰ ہمارے فقہاء کرام نے اسی اولویت کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے ولایت فقیہ کی طرف جو ہے وہ ایک عرصہ لگا اذہان کے نشو و نما پانے میں، لیکن اگر آپ دقت کریں معاشرے کے اندر جو ضرورت تھی اس کے اعتبار سے بھی ہے یا نہیں، ابھی ہم یہ مقایسہ نہیں کرتے یہ والی بھی ہے یا نہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دشمن کے لیے لشکر بناؤ تاکہ جنگ لڑیں، اب اگر کوئی نہیں نکلے گا وہ مومن قرار پائے گا؟ غیبت امام زمان میں تو بہت مومن ہیں، جب ظاہر ہوں گے تو تب حقیقت ہمارے لیے آشکار ہوگی۔ جیسے تبوک میں یہی ہوا تھا کہ 8-9 سال جنگوں میں لڑنے والے افراد آزمائش کے مرحلے میں آ پہنچے۔ تبوک 800 یا 850 کلومیٹر دور تھا مدینہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جنگ بھی کس سے؟ روم سے خدشہ ہے۔ روم کا جو بارڈر پہ دستہ بیٹھا تھا وہ 1 لاکھ افراد پر تھا۔ مسلمانوں کی ابھی تک جتنی جنگیں ہوئی تھی وہ 4000 دشمن پر مشتمل لشکر سے ہوئی تھی، اور یہ لشکر کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ اور زیادہ سے زیادہ مسلمان دور کہاں گئے تھے؟ بدر تک گئے تھے یا احد تک گئے، 80-100 کلومیٹر کے دائرے میں جنگ گئے، اس سے دور نہیں گئے۔ بہت ہوا فتح مکہ کے وقت، کہاں گئے؟ مکہ گئے 400-500 کلومیٹر، یہ کہاں پہ؟ تقریباً 1000 کلومیٹر دور۔ اور اس دور میں قحط بھی زیادہ پڑا ہوا تھا، لیکن جب تبوک، چونکہ فتح مکہ کے بعد ہے تبوک، تو خوب بارشیں بھی ہوئیں اور بڑی خوبصورت فصلیں اگی تھیں اور پھل بھی درختوں پہ بڑے اگے تھے۔ اب یہ مرد چلے جاتے تو انہیں اتارنے والا کوئی نہ ہوتا، اور ڈر تھا کہ یہ موسم کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ اب بہانے بنانا شروع کر دیے، مسلمانوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ وہ جو 8-9 سال مسلسل جنگیں لڑ رہے ہیں اور تھک چکے تھے 1-9، اب ادھر لشکر بھی بہت بڑا ہے، بھی بہت دور، اور ادھر سے گھر کے بھی مسائل بنے ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں کوئی زخمی، جس کے ہاتھ کٹے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کوئی ایسا نہ ہو، کیونکہ مسلسل جنگوں کے دور ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو گھر سے اور لشکر بناؤ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نہیں رکھتے ان کی جانوں پر اولویت، ان کے مال پر اولویت، یہ دستور جاری کر سکتے ہیں کہ اپنا مالی نقصان کرو اور لشکر میں آؤ، اپنا جانی نقصان کرو اور لشکر میں آؤ، اپنے گھر بار کو اسی طرح یتیم یا بیوہ ہونے کا خطرہ مول لو اور لشکر میں آؤ، یہ دستور جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولویت رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں، کیونکہ اگر وہ یہ اولویت نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ معاشرہ ختم ہو جائے گا، دشمن قبضہ کر لے گا۔ لہذا اس جگہ سے کہتے ہیں کہ معاشرے کی مدیریت کا تقاضا ہے کہ یہ اختیارات ہوں۔ معاشرے کی، یہ ایک جملہ بس ابھی لے لیں، معاشرے کی مدیریت کا تقاضا ہے کہ یہ اختیارات ان کے پاس ہوں۔ اگر یہ اختیارات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے کی مدیریت نہیں ہو سکتی۔ لازم ملزوم ہے یہ دونوں چیزیں، یہ اولویت جانوں کے اوپر نہیں ہوگی، یہ اختیارات نہیں ہوں گے تو معاشرے کی مدیریت نہیں ہوگی۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ پہ آ کے یہ کہا اور یہ جملہ بولا جس کی وجہ سے بہت غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ولایت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کی مدیریت کرنے کے لیے جو اختیارات چاہیے تھے بھی نہیں، وہ اختیارات ولایت ولی فقیہ کو بھی تو چاہیے نا۔ وہ کیسے ایک ملک کو بچائے گا؟
وہ کیسے ایک ملک کے اندر فتنوں سے مقابلہ کرے گا، کیسے ان کے اقتصاد کے لیے قدم بڑھائے گا؟ بالآخر بعض افراد کا تو ہوگا نقصان، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، آزادی بہت ساروں کی سلب ہو جائے گی بہت ساری چیزوں کے اوپر، لیکن آپ کہیں گے کہ یہاں پہ وہ اختیار اجرا کا حق رکھتے ہیں۔ مثلا رہبر حکم دیں کہ فلاں جگہ کے اوپر جا کے دفاع کرو، تو یہ اگر حکم ماننے کے لیے ہم کہیں کہ انہیں حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کہہ سکے، اور وہ واجب ہی نہیں ہے۔ یہ سارا مسئلہ یہاں پہ بڑا مسئلہ آتا ہے، جو کہتے ہیں فقہاء میں اختلاف ہے، آپ اپنے عالم فقیہ کی تقلید کریں، وہ فلاں عالم فقیہ کی تقلید کرے، تو پھر دفاع کس نے کرنا جا کے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا عالم فقیہ تو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ مورد دفاع ہے ہی نہیں، دوسرا کہے گا میرا عالم فقیہ کہہ رہا تھا نہیں یہ ربا کھانا تمہارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، تم کھا لو، اگلا کا فقیہ کہہ رہا ہے کہ تم ربا نہ کھاؤ، وہ تو ربا سرائیت کر جائے گا یا نہیں معاشرے کے اندر۔ یہی مسئلہ تو اس وقت عالم تشیع میں ابھرا ہوا ہے۔ ایران کے اندر ابھی تو علماء نے ایک جگہ پہ بہت بڑا احتجاج کیا ہے، جو ایران میں بینک کاری کا سلسلہ ہے، کیونکہ مسائل در مسائل ادھر بنے ہوئے ہیں۔ فقہا جو ہیں بالآخر جو بھی سوچ رکھیں وہ اس کو ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف شرعی استدلالات کر کے اس کے کوئی راہ نکال لیتے ہیں جواز یا اباحہ کی، اور پھر مباح قرار دیتے ہیں کہ پوری ملت اس کے اوپر اس ڈگر پہ چل پڑتی ہے، اور پیچھے وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ کسی طریقے سے جاری ہو جائے ان کے اندر۔ جیسے وہ جو آقا شیرازی تھے، حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں غرب چاہتا تھا کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ تمباکو لینے لگ جائے۔ اب اس کی کیا ہے، پورا زور کیا ہے استعمار کا کہ یہ تمباکو لیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جب تمباکو استعمال کریں گے تو ہمیں پیسہ ملے گا، ہماری فیکٹری اوپر آ جائیں گی اور ہمارا تسلط ان کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ تو وہ تمباکو کو نشر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ فقہا اب ایک کمرے میں بند کمرے میں بحث کر رہے ہیں، اور بحث سے ثابت ہوا کہ حلیت کے لیے تو کوئی آیت و روایت نہیں ہے تمباکو کی۔ ہاں اگر جان کا ضرر ہوتا ہے تو تب حرارہ ہے، اتنا پینے میں تو کوئی عیب نہیں ہے کہ جان کا ضرر نہ ہو، بندے کو اطمینان ہوتا ہے اسے میں کم سے کم مروں گا نہیں۔ یہاں پہ اس کا تفکر اس طرف ہے ہی نہیں کہ وہ کسی نہ کسی حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو، وہ صلاحیت دینا چاہتا ہے آپ کے معاشرے میں، اور آپ نے اس کے ہدف، اس کے جو مقصد ہے اس کو روکنا ہے۔ جب آپ اس کے مقصد کو روکیں گے تو وہ جو حلال راہیں نکالی تھی بند کمرے میں بیٹھ کے بعض مجتہدین نے، وہ ان حلال راہوں کے اوپر بھی قدغن آئے گی یا نہیں، یا وہ بھی دروازے بند ہوں گے یا نہیں؟ ادھر تو یہ شور مچائیں گے کہ ہم نے تو نکال لی تھی راہیں، ہمارے اوپر کسی اور کا کیوں فتویٰ چل سکتا ہے، ہمارے اوپر کسی اور کا کیوں حکم چل سکتا ہے۔ ادھر آپ کہیں گے کہ ولی فقیہ تمہارے ان فتووں کے اوپر اولویت رکھتا ہے، وإلا تو معاشرے کی مدیریت نہیں ہو سکے گی۔ تمہارے ان طور طریقوں کے اوپر جو تم نے راہیں اپنے نظام میں نکالی ہیں، ان کے اوپر اس فقیہ کا حکم اولویت رکھتا ہے، وإلا یہ معاشرہ فاسد ہو جائے گا، دشمن صلاحیت اندر کر جائے گا۔ آپ نے یہ تیسرا نقطہ ملاحظہ کیا کہ یہ تیسرا نقطہ حتیٰ کہ اداروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ ادارے کے اندر مدیر کو کیا اختیارات دیتے ہیں، مدیریت کے اختیارات نہ دیں۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے مدارس میں ایسا چلتا ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے، مدرسہ پورا کنٹرول میں ہے لیکن تھک گیا کہ یار کون صبح سویرے آئے اور کون اتنی 8-10 گھنٹے بیٹھے اور الجھے، کہتا ہے میں پرنسپل بنا دیتا ہوں۔ وہ پرنسپل بنا دیتا ہے، لیکن پرنسپل اس طرح سے بنایا کہ پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں، سب لڑکوں کے اوپر اس کا حکم بھی نہیں جاری ہونا، کیونکہ حکم جاری ہونے لگ جائے سارے اس کے تابع آ جائیں، سارے اساتذ بھی اس کے تابع نہیں کرنے، تو وہ سب اپنے ہاتھ میں ہی لیا ہوا ہے، لیکن کٹ متلی ایک پرنسپل موجود ہے اوپر۔ تو یہ تو نہیں مدیریت ہوگی۔ آپ ادھر کیا کہیں گے کہ اگر تم نے کٹ پتلی پرنسپل ہی بنانا ہے تو پھر فاتحہ پڑھ لو اپنے ادارے کے اوپر، یا خود مدیریت کرو یا اپنے ادارے کے اوپر فاتحہ پڑھ لو۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے آپ کو اندرون پنجاب سندھ میں ایسے مدرسے نظر آ جائیں گے کہ اگر خطبہ 1 گھنٹے کا دیتے ہیں تو 55 منٹ جو ہے وہ قوم سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ آیات صدقے کی اور وہ احادیث جس سے غریب کی جیب سے بھی پیسہ نکلا ہے، خود آتے ہیں پجاروں پہ بیٹھ کے، کیونکہ یہ منظر میں خود دیکھ چکا ہوں، اس وجہ سے اشارہ بھی اسی طرف ہے، خود پجاروں میں بیٹھ کے آتے ہیں، اور وہ غریب جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتا ہے وہ 1 وقت کی روٹی پہ چند دن کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کی جیب سے پیسہ نکال لیتے ہیں، اور اپنی جیب سے پہلے اس نے 30 منٹ تو اپنے رونے روتا ہے
کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں ہے فلاں ہے، اور پھر چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک بیٹھے ہیں کہ جو ذاکری پڑھ رہے ہیں، بعض کالج اور اسکول جانا تھا، دور دراز علاقوں سے ہیں، تو کالج اور یونیورسٹی کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کے لیے کمرے حاضر ہیں، باقی اندر اپنا کچھ کھاؤ پیو۔ بہت سے مدارس اس طرح سے موجود ہیں۔ باہر وہ تصویر بناتے ہیں، طلاب بھی پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں پہ بڑے نظم کے ساتھ رہتے ہیں، خود ہی اہتمام کر لیتے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عملہ بھی نہیں رکھنا پڑا۔ وہ بھی اگلا باہر بیٹھا ہوا بڑا متاثر ہوتا ہے کہ بڑی محنت ہے مولانا صاحب کی، وہ بھی بھر بھر کے پیسے بھیجتا ہے اور یہ بھی چاروں طرف سے پیسے سمیٹتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تصویر پھر آ جاتی ہے اگر مدیریت نہ ہو۔ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ اس کو حق دو مدیریت کے، کہ یہ اخراج بھی کر سکے اور داخل بھی کر سکے۔ طالب علم کو خارج کرنے کا بھی اختیار دو اور داخل کرنے کا بھی اختیار دو۔ اس کو یہ اختیار دو کہ ان کا برنامہ کیا بنائیں۔ اگر سب ایک مینیو بنا کے لے آئیں، اس کو تم اختیار دو کہ یہ سب کا مینیو ایک طرف رکھیں، خود ایک ٹائم ٹیبل کھانے پینے کا یہ ان لوگوں کو دے دیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں مال ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا چیز مال کے لیے خرچ ہونی ہے کیا نہیں۔ پھر اس کی نگاہ ہونی چاہیے کہ افراد کس طرح سے رہیں، کیا ان کی ٹائمنگ رکھی جائے، ان کے تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر آپ کسی مدیر کو یہ حق نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں یہ ہو سکتا ہے کہ مدیریت کر لیں؟ اسی طرح آپ پھر کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ پورے معاشرے کی مدیریت نہیں ہو، مدیریت جو ہے بغیر اختیارات کے ہو جائے؟ اور اس جملے کے اوپر اعتراضات کریں کہ ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ادھر ولایت سے مراد وہ ولایت باطنی نہیں ہے، ولایت تکوینی نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو قوانین الہیہ کے تابع کرنے کے لیے اور معاشرے میں امنیت اور سکون اور ترقی اور ارتقاء کو بحال کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ویسی ضرورت آج کے دور میں بھی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ادھر معاشرہ جو تقاضا کرتا تھا اور اس تقاضے کے تحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تھے، عقل آ کے یہ نشاندہی کرتی ہے کہ آج کے دور میں بھی ولی فقیہ کو اختیارات ہونے چاہیے۔ یہ اختیارات کے بعد میں یہ بحث ہمارے پاس پھر لوٹ کے آئے گی، لیکن ادلہ کے ساتھ۔ سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں دلیل وافر موجود ہے، جیسا کہ جناب مالک اشتر کے بارے میں خط لکھا مصریوں کو کہ اسمعوا واطیعوا، کہ اس کی بات بھی سنو اور واطیعوا لہم، اور اس کی اطاعت بھی کرنا۔ جو بلاغہ کے جملے ہیں کہ اس کی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگر یہ حق امام علی علیہ السلام معاشرے کی مدیریت کرنے والے کو نہیں دیں گے، مالک اشتر کیسے وہاں پہ اجرا کر سکتے ہیں، کیسے معاشرے کو چلا سکتے ہیں؟ یہ بات ہمارے پاس تھی اور اس نقطوں کو اصل میں اس بحث کے ضمن میں ہمیں حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہ جو امامت والی بحث ہے اس کے ضمن میں یہ تین نکات جو ہیں یہ نتیجے کے طور پہ حاصل کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک اہم نتیجہ تو ہم لے چکے، ان تینوں کے اوپر موافق تھا کہ تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ امامت فعل خدا ہے، حکمران کا تعین فعل خدا ہے۔ اگر 260 ہجری تک مکتب تشیع کا یہ نتیجہ ہے کہ فعل خدا ہے حاکم کا تعین، تو 260 ہجری کے بعد بھی تو یہی ہوگا نظریہ، اس لیے آج کے دور میں بھی یہی نظریہ تشیع کا ہے کہ فعل خدا ہے حکمران، حکمرانی کا تعین، نظام حکمرانی یہ فعل خدا ہے۔ اب یہ ہم نے تلاش کرنا ہے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے امت کو، وہ ولایت فقیہ کے عنوان سے ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے ضمن میں یہ تین نکات آتے ہیں کہ جو آپ نے ملاحظہ کی ہے کہ اس موضوع کی سنگینی ہمارے پاس ہے اور اس کی اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے یہ اختیارات کی جو بحث حساس طور پہ آپ کے سامنے کی۔ اصل ولایت میں چند نکات ہیں، اس کو بھی ہم ایک دو جملوں میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے 2 سے 3 صفحے ہیں، اور اہم ترین بحث اگلے درس میں ہم شروع کریں گے اور وہ ہیں ادلہ ولایت فقیہ پر، جو ساری کی ساری آج کے دور میں بحث ہے اور بہت تعجبہ اور بعض افراد کے صورتحال ہے۔ مثلا ایک عالم دین انہی قم اور نجف کے مراکز سے اگر اس طریقے سے تصویر پیش کرے کہ آپ جو ولایت فقیہ کا نظریہ کتابوں سے پیش کر رہے ہیں یہ تو امام خمینی کا نظریہ نہیں تھا، کتاب البیع پڑھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے اور اس میں کوئی یہ ولایت فقیہ کا نظریہ نہیں ہے۔ پھر وہ عبارت ہے، مثلا
جیسے بعض شیعہ سنی مناظروں میں ہوتا ہے کہ شیعہ بھی یہ کرتے ہیں، سنی بھی، سنیوں میں البتہ زیادہ ہے یہ، کیونکہ منفی پروپیگنڈا ان میں پھیلانے والے زیادہ ہیں، اصل اعتراض ذکر کر کے جواب دیا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ اصل اعتراض وہ نقل کرتے ہیں، ساتھ کتاب کا ٹائٹل لگاتے، کہتے ہیں یہ تو اس نظریے کا مالک ہے، جواب نہیں نیچے دیتے کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ مولانا صاحب نے بھی کام کیے ہوئے ہیں کہ بعض اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ جو اصل اعتراض ہے اور اس کا بعد میں جواب ہے، یا کسی اور تناظر میں بحث ہے اور آپ اس تناظر میں اس بحث کو لا کے دکھا دیں اور اس کو پھر ہر جگہ نشر کر کے ایک عجیب و غریب فضا قائم کرنے کی کوشش۔ ایسا ان جگہوں پہ یہ والے جو موضوعات تھے آپ کی خدمت میں ذکر کیے، یہ ایک استدلال کی زبان ہے لیکن مقدمات کے ہمراہ ہے۔ انہی میں سے ایک مقدمہ اور اصل جس کی بنیاد آیت اللہ جوادی عاملی نے ڈالی، چونکہ اس کا بیان پہلے زیادہ گزر چکا ہے اس لیے ہم اس میں صرف 2-3 نکات کے اوپر ہی میں بحث کو ختم کروں گا، اور اصل تو آج یہ ارادہ تھا کہ ہم پہلی دلیل کو شروع کر دیتے، کیونکہ اس کے اوپر گفتگو زیادہ کرنے کی ایک میلان نہیں تھا، کیونکہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور ہمارے لیے یہ مقدمہ واضح بھی ہے کہ ولایت اصل، ہمارے پاس اصل ہوتا ہے نا قاعدہ، مثلا انسان اصل کیا ہے، عقل والا ہے یا مجنون ہے؟ اصل کیا ہے؟ دانا ہے، نہ کہ مجنون ہے، نادان ہے۔ اصل کیا ہے؟ 5 انگلیاں یا 6 انگلیاں؟ 5، یعنی خلقت کا جو تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، کیونکہ یہ والے مقدمات پہلی دلیل میں دوبارہ لوٹ کے آ رہے ہیں، اس لیے ابھی نہیں ہم تکرار کرتے، بہرحال آزادی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس آزادی میں کسی کو ہمارے اوپر سرپرست بنانا اصل ہے، یعنی ہمارے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی اور سرپرست ہے، اصل یہ ہے، یا سرپرست نہیں ہے، اصل یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے۔ بس اصل عدم ولایت ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور ہستی ہو ہمارے اوپر، اصل یہ ہے سرپرست نہیں ہے۔ اس اصل کے دائرے سے کون سے موارد خارج ہوں گے؟ اس اصل کے دائرے سے اب مثلا یہ جو کلپ بنتے ہیں وہ بنتے بھی اسی طرح ہیں، کیونکہ پہلی بات میں نے عرض کی اور میں نے دوسری بات عرض کرنی ہے، وہ کھا جائیں گے، وہ ذکر ہی نہیں کریں گے، وہ پھر اسے اتنا سا دیں گے۔ اب انہیں پتہ ہے اگر 44 سیکنڈ ہے، 45 سیکنڈ کی ہے تو ہمارا مقصد فیل ہو جانا ہے، اس لیے وہ احتیاط کی بنیاد پہ 42 سیکنڈ کر دیں گے اور پھر خوب نشر کریں گے۔ سننے والوں نے تحقیق نہیں کرنی، اور تبرہ ہمارے ہاں سسٹم پایا جاتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ پہلے تبرہ کرو مگر تحقیق کر لیں کہ یہ علی علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو پھر وہ اپنے تبرہ اپنے سٹائل سے کرتے ہیں، ان کے جو زبان میں آتا ہے اسی سٹائل کا ہے۔ اگر دکاندار ہے تو اس کی اپنی خاص زبان ہے، مزدور ہے جس نے گالیاں ساری عمر سنی ہیں اس کے پاس تو ماشاءاللہ خزانہ بھی وسیع ہوتا ہے، اس کی پھر زبان کا تو کوئی ہے نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یار ڈکشنری سے بھی میں اگر الفاظ لے کے ہوں تو یہ حل نہیں ہو سکتی، اتنی گالیاں اس نے دی ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ دوسرا نقطہ بھی اس میں ہوتا ہے، ہمیشہ صرف ایک نقطے پہ نہ رک جائیں۔ اصل عدم ولایت ہے تو اس کے بعد بعض حصے مستثنا بھی ہیں۔ وہ مستثنا حصے کون سے ہیں؟ وہ جو قرآن اور احادیث نے بیان کی ہیں، بس یعنی جس کے اللہ نے ولی بنایا ہے پھر اسے ولایت کا حق ہے، اور اتنا حق ہے جتنا اللہ نے ولایت دی ہے، اس سے زیادہ حق نہیں ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ عدم ولایت، مگر یہ کہ وہ جو اصل ولی ہے، اللہ هو الولی، اللہ جو ولی ہے، ولی الحمید ہے، اس نے پھر جس کو ولی بنایا وہ کون ہے؟ ہمارے اوپر ولی ہے۔ یہ انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، صرف خلق میں خالق وہ ہستی ہے جو انسان کے اوپر ولایت رکھتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ غلامی انسان کے لیے ذلت اور پستی ہے۔ چند حدیثیں ذکر کی، من اقر بالذل طائعا، جس نے ذلت کو قبول کیا اور جھک کیا ذلت کی وجہ سے، فلیس منا اہل البیت، اس کا ہم اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا یہ بیان کیا امام حسین علیہ السلام کا جملہ، یعنی یہ دوسرا ہمارے پاس پہلو ہے عدم ولایت کا کہ اسلام نے ترویج کیا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر ولی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ الا وان دعی ابن دعی، یہ جو
ہمارے پاس دعی ابن دعی یعنی ولد الزنا کا بیٹا ولد الزنا ہے، قد رکز بین اثنتین کہ دو راہوں کے اوپر اس نے مجھے کھڑا کر دیا ہے، بین الذلت و ذلت کہ یا تو میں ذلت کو قبول کروں یا یہ کہ میں عزت کو قبول کروں، وَهَيْهَاتَ مِنَّ الذِّلَّةِ اور ذلت ہم سے دور ہے، يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ لَنَا وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے اس ذلت کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، انکار کیا کہ اسے دور ہو جاؤ۔ وَالْمُؤْمِنُونَ یہ امام حسین علیہ السلام کے بہرحال کلمات ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ طیب اور طاہر ہیں، وہ حجور اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف آنے والے نہیں ہیں، ذلت جو ہے ان سے دور ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ذلت کو قبول نہیں کریں گے، ایک اجبار اکراہ وہ ایک الگ چیز ہے، اصل پھر کیا ہے ذلت نہ غلامی قبول نہیں ہے۔ پھر یہ ذکر کرتے ہیں اصل اولی انسان کا، دوسرا یہ ہے کہ اصل اولی کے ہر انسان دوسرے انسان کے اوپر کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا، اگر کسی کو ولایت ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے جو حقیقی ولی ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ولی ہو، وہ جس کو ولایت دے گا وہ ولایت رکھتا ہے۔ پھر نمبر 3 اس کے ضمن میں کہ ولایت فقی پہ ہمارے پاس اگر یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ کون ولی ہو سکتا ہے جسے اللہ ولی بنائے، اللہ جسے ولی بنائے گا ہمیں کسی دلیل سے ہی پتہ لگے گا نا، وہ دلیل قطعی ہو یا ظنی ہو، کیونکہ معاملہ حساس ہے، ظنی نہیں ادھر قبول، مشکوک میں نہیں قبول، اور واٹس ایپ ولی تو ویسے ہی نہیں قبول جو بغیر سندوں کے اور ادھر ادھر کی بنائی گئی ہوتی ہے۔ پھر نیچے لکھا ہوتا ہے انوار تجلیات، وہ کہتے ہیں کتاب تو کیونکہ ان دونوں ہی لفظ نہیں عوام کو پتہ لگ رہا ہے، کہتے ہیں کتاب بڑی معتبر لگ رہی ہے، جس کتاب کا معنی پتہ لگ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ معتبر ہی نہیں ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جس کا بالکل پتہ نہ لگے کیا کہتے ہیں یہ بڑی معتبر ہے۔ یہاں پہ دلیل قطعی چلے گی، اگر دلیل قطعی نہ ہو، مثلا ضعیف سند روایات، مرسل روایات، ظنی روایات، خبر واحد وہ قبول نہیں ہے، قطعی دلیل سے ہمیں پتہ لگنا چاہیے، وَإِلَّا ولایت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جب مقدمہ حل ہو گیا تو اب یہاں پہ ولایت فقی کے لیے دلیل قطعی چاہیے یا ظنی بھی کافی ہے؟ قطعی دلیل چاہیے۔ اگر قطعی دلیل ولایت فقی کے اوپر نہ ہو کہ اثر غیبت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت فقی کو معاشرے کی مدیریت کی ولایت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، اس کے اوپر دلیل قطعی نہیں ہے تو ہمارے لیے قبول بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اصل اولی عدم ولایت یہ اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے لیے کیا ہے، اصل کیا ہے کہ وہ ولی ہے، اس لیے اللہ کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے جو ولایت کا حق رکھتی ہے۔ اور اس میں اگر کسی مورد کو اللہ نے خارج کیا ہے تو یقینی طور پہ انبیاء علیہ السلام ہیں، انہیں اللہ نے ولی بنایا۔ نمبر 2 ائمہ اطہار علیہ السلام، دلیل قطعی موجود ہے کہ انہیں اللہ نے ولی بنائے۔ پھر تیسرا کیا آ جاتا ہے اصل غیبت میں فقہا جامع الشرائط، اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے، لہذا یہاں سے آپ اس مورد میں داخل ہو جاتے ہیں، ولایت فقی پہ پھر دلیل قطعی لے کے آؤ۔ تو یہ تو اب نیا موضوع شروع کیا اور وہ ہے ولایت فقی کے اوپر قطعی دلیلیں۔ کتنی دلیلیں ہیں؟ 3 قسم کی دلیلیں۔ پہلی دلیل ہے دلیل عقلی محض، فقط عقلی دلیل، کوئی اس میں نقلی دلیل کا مقدمہ شامل نہیں، صرف عقلی دلیل۔ دوسری دلیل ہے انہوں نے اپنی ترتیب میں تیسری قرار دیا لیکن سمجھانے کے لیے، دوسری دلیل ہے دلیل نقلی محض، فقط و فقط نقلی دلیل ہے، عقلی دلیل اس میں مقدمہ عقلی شامل نہیں ہے، صرف نقلی دلیل۔ تیسری دلیل ہے جو مرکب ہے عقل اور نقل سے، ایک مقدمہ عقلی تو دوسرا مقدمہ نقلی۔ یہ 3 مجموعے ہمارے پاس دلیلوں کے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دلیل عقلی پڑھیں گے۔ اگر دلیل عقلی متحقق ہو گئی یہ قطع اور یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ولایت فقی اور جو جامع شرائط مجتہد ولی فقی بن جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ولی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ولی ہے۔ اس باب میں اگر کسی کا بہترین کلام ہے اور آپ سننا چاہتے ہیں اور آج کے دور میں وہ کچھ شہرت بھی شخصیت رکھتی ہے تو بلا شک و شبہ وہ سید ہاشم الحیدری حافظہ اللہ تعالی ہے، ضرور ان کے کلام کو سنیں، انہوں نے بڑے بہترین آسان نبت الجملات کے ذریعے سے ان مطالب کو اپنی گفتگو میں ذکر کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔